اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا علوم سکھا کر دنیا میں بھیجا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے، جا کر السلام علیکم کہا۔ اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں واضح ذکر کیا ہے۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ درخت وغیرہ وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے کہ یہ کیسا تھا۔ انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا؟ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی سند اور کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے مالا مال ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے، کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی۔ جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو۔ یہاں ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے؟ وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ واضح رہے، ہم آپ کو صرف واقعات نہیں سنا رہے، صرف سیرت اور تاریخی واقعات بیان نہیں کر رہے، بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو۔
خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا، اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے، تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے۔ آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا، اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا گیا۔ وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ہی ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے کہا، عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ ہم سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا، جو مشہور و معروف تھے ان کا نام پوچھنا چاہیے، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ حوا، اس لیے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا، ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے، حیات کی نسبت سے حوا نام رکھا گیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو، مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت حاصل کر لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلا نہیں جا سکتا، اور عورت ذات کو زیادہ نرمی اور پیار سے رکھو۔ ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی، دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اگر اسے چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے۔ احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدنا حضرت سارہ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ حوا علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھیں۔ احادیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام ابتدائی انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھیں۔ اب ابلیس لگا اپنے وسوسے شروع کرنے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں سے چاہو وہاں فراغت کھاؤ۔ جنت بھی کیسی؟ اللہ فرماتا ہے، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ سو اس جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں، سوائے ایک درخت کے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو وہاں فراغت کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا
इब्लीस ने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे आराम है, ना तो तू भूखा है और ना नंगा, और ना तू यहाँ प्यासा होता है, ना धूप से तकलीफ उठाता है। गोया अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार किया था। इन आयात में ये भी पता चला कि इंसान से इब्लीस की अदावत और दुश्मनी इब्तिदा ही से चली आ रही है, और ये भी साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उनका कौल सही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी आदम अलैहिस्सलाम पर लिबास रखा और ज़मीन में भी लिबास नाजिल कर दिया। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का सबब भी है, और तकवा का लिबास इससे भी बेहतर है। लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदा में नंगे नहीं थे। उन्हें तो नंगेपन का इल्म ही नहीं था, ना ही उनकी बीवी को बहराना होने का इल्म था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से नवाजा। भूख, ना प्यास, यहाँ तक कि प्यास के असबाब भी महफूज, न गर्मी न धूप, फिर भी इंतहा, हुस्न जमाल, मुशक्क़त न तकलीफ, बदबख्ती न बदकिस्मती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने के बारे में भी कुरान ने रोशनी डाली है। फिर यह हुआ कि शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्म की जगहें जो उनसे छुपाई गई थी एक दूसरे के सामने खोल दे। कहने लगा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें उस दरख्त से किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इस वजह से रोका था कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना हासिल हो जाए। इरशाद होता है, शैतान ने उन्हें वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाह ना बतला दूं जो कभी पुरानी ना हो? जब तुम उस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त शोहरत हासिल कर लोगे। उसने ये तमन्ना भी दिलाई, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को उस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वाले न बन जाओ। यानी तुम उस दरख्त से खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा कायम दायम रहोगे। फिर वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, जैसा कि इरशाद होता है, और उन दोनों के रूबरू कस्में खाने लगा कि यकीन आ जाए मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। अल्लाह की कसम खाने लगा और उस वक्त से झूठी कस्मों की इब्तिदा हुई। उसने उन दोनों को फरेब देकर बहका लिया, जैसा कि फरमाया, धोखे से उन्हें फुसलाया। हालांकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। भला वहां क्या मोहताजी हो सकती थी? जन्नत में सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत से बढ़कर क्या चाहिए? हमेशा के लिए जन्नत मिल चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाता है, इन दोनों ने जब दरख्त को चखा, दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गईं और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को उस दरख्त से मना न कर चुका था और ये कि न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा सरीह दुश्मन है? कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई। इसलिए भी इंसान की फितरत में बरहना होने की नापसंदीदगी शामिल है। बरहना हो गए तो कोई लिबास नहीं था, इसलिए दरख्तों के पत्ते जोड़कर जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आया है कि आदम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा, आदम, मुझसे भागते हो? आदम बोले, अल्लाह, मैं शर्म की बिना पर भाग रहा हूँ और इसी वजह से तेरे सामने बरहना कैसे रहूं? फिर ये कि नाफरमानी का इर्तिकाब भी कर चुका हूँ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था। इस बारे में कौल ये है कि वो हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को तमा दिलाते हुए इस गलती पर आमादा किया था, जैसा कि बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हव्वा ना होती तो कोई औरत अपने खावंद से खयानत न करती। हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गलती में मुब्तला किया था। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम ना होती तो आदम अलैहिस्सलाम भी खयानत में मुब्तला ना होते और ना माईशत में मुब्तला होते। तब अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?
اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ کیا وہ دونوں اپنی معیشت پر بضد رہے اور تکبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا اپنی معیشت پر اصرار کرنے، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، ان دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس قصے میں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا، پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا۔ آج کل تار اور بغیر تار کی آواز کو دور دراز علاقوں میں پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا۔